بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی راہی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر شہراز احمد آپ سے مخاطب ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ حرمین کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ عمرہ ایمان کو کیسے مضبوط کرتا ہے؟ آج ہم ایک نہایت ہی اہم سوال پر بات کریں گے کہ عمرے سے ایمان میں کیسے مضبوطی آتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ صرف ایک عبادت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایمان کی تجدید اور روحانی زندگی کی شروحات ہیں۔ آئیے اس مقدس سفر کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اس سفر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو مختلف اجزاء میں، مختلف حصوں میں تقسیم کر کے سمجھتے ہیں کہ آیا یہ اللہ کے نزدیک ہونے کا کیسے ذریعہ بنتا ہے، یہ ایمان کو کیسے مضبوط کرتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم عمرہ سے اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اب یہ دیکھ لیں کہ احرام کا لباس جو ہے وہ دنیاوی غرور اور حیثیت کو ختم کر دیتا ہے، سب کو عاجزی سکھاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا دنیا کا کوئی فقیر ہو، دونوں ایک لباس پہ کھڑے ہوں گے۔ تکبر، گھمنڈ، کسی قسم کی کوئی ان میں تفریق نہیں ہے، کوئی اس میں نہ بڑا نہ چھوٹا۔ انسان کا غرور ختم ہو جاتا ہے جب انسان کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، تو اس بات کا وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور اللہ کی محبت اور بندگی کی اس میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے سفر کرنا ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں عمرہ کا سفر صرف اللہ کی رضا کے لیے کیوں کرتا ہے؟ انسان مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنی جان کی محنت بھی لگاتا ہے، اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو یہ کیفیت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور ایمان میں یہ کیفیت جو ہے استقامت پیدا کرتی ہے۔ اب جو دوسری بات ہے وہ ہے توبہ اور مغفرت کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یعنی ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک عمرہ کریں گے، اس کے درمیان دوسرے عمرے تک جو گناہ ہوں گے، جو صغیرہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اس کو ختم کر دیتا ہے یہ عمرہ۔ گویا عمرہ گناہوں سے توبہ اور نئی زندگی کا آغاز دیتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ احرام میں جھگڑنا، گناہ، بری بات سے بچنا، اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہے۔ گریہ زاری، مغفرت کی دعائیں دل کو نرم کرتی ہیں اور ایمان کو جلا بخشتی ہیں، اور وہاں پہ مغفرت کا ایک ماحول بن جاتا ہے جب انسان بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے پکارتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں، میں تیری رضا کے لیے آیا ہوں، تو اس سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے عبادت کا ذوق بڑھنا۔ اب یہ دیکھیں عبادت کا ذوق اس وقت بنتا ہے جب ایک ماحول پیدا ہو چکا ہو۔ اب مسجد الحرام میں موجود ہیں یا مسجد نبوی میں موجود ہیں، اب وہاں پہ ایک ذوق بنتا ہے عبادت کا، نمازوں کا، نماز بجماعت کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے، ذکر و اذکار کا ذوق بڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے اذکار جو ہے نا ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ پھر حرم کا جو روحانی ماحول ہے بندے کو عبادت میں مگن رکھتا ہے، تو ایک ماحول بنا ہوا ہو تو ہر بندہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، وہ عبادت میں لگ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ذوق پیدا کرتی ہیں، اور پھر یہ جب عادت بن جاتی ہے، 21 دن کے لیے آپ جاتے ہیں، 28 دن کے لیے جاتے ہیں، 14 دن کے لیے جاتے ہیں، تو اتنے دن مسلسل یہ ماحول میں رہنا، عبادت کا ذوق بن جائے، تو پھر آنے والی زندگی میں بھی اگر اس کو برقرار رکھا جائے
تو کیا ہی بات ہے، اور ایمان کی پختگی کا یہ ذریعہ ہوگی۔ جو چوتھی بات ہے وہ ہے طواف اور سعی کی روحانیت۔ دیکھیں، طواف اللہ کی کبریائی اور توحید کا عملی اعلان ہے۔ عاجزی دعا کے لیے ذریعے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ عاجزی جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، دعا اللہ کو بہت پسند ہے، جو ایمان کو تقویت دیتے ہیں۔ اب مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ جب انسان سعی کرتا ہے، صحیح کے مقام پہ جاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان ہم سعی کرتے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے صبر اور ان کا اللہ پر بھروسے کا عملی سبق ملتا ہے۔ یہ اعمال ایسے ہیں جو ایمان کو جڑوں سے مضبوط کرتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ امت کی وحدت آپ کو ملے گی۔ امت کی وحدت، دنیا بھر کے مسلمان ایک مرکز پر جمع ہیں، احرام میں برابر، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، سب ایک جیسی سفید لباس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ وہاں نہیں پتہ چلتا یہ کروڑ پتی ہے یا یہ قرضہ لے کے عمرے پہ آیا ہے، نہیں پتہ چلے گا آپ کو احرام کی چادروں میں۔ یہ منظر یاد دلاتا ہے اصل رشتہ ایمان کا ہے، قوم یا زبان کا نہیں۔ آپ دیکھیں گے وہاں پہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے، کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی پشتو ہے، کسی کی اردو ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی ہندی ہے، اسی طرح لاکھوں زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، ہر زبان کا کوئی چینی ہے، کوئی انگلش بولنے والا ہے، تو بے شمار زبانیں بولنے والے آپس میں وہاں پہ طواف کر رہے ہوں گے اور اللہ کو پکار رہے ہوں گے، اللہ سے مانگ رہے ہوں گے۔ یہ منظر یاد دلاتا ہے کہ امت میں اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ اجتماعی دعا کا منظر پھر ایمان کو اور تازگی بخشتا ہے۔ پھر اسی طرح جو دنیا سے بے رغبتی ہے اور آخرت کی یاد اس سے تازہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب انسان احرام کی 2 چادریں پہن لیتا ہے، یہ کفن کی یاد دلاتا ہے۔ جیسے کفن میں 2 چادریں ہیں، اسی طرح احرام کی سفید 2 چادریں ہیں، دنیاوی القابات اور شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس کی اصل زندگی تو آخرت کی ہے، ایمان کو پختہ کرتی ہے یہ بات۔ جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو احرام اس بات کی یاد دلاتا ہے اصل زندگی آخرت کی ہے۔ احرام کی پابندیاں صبر کو فروغ دیتی ہیں، ضبط نفس کا سبق دیتی ہیں کہ قیامت کے اجتماع کا تصور ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کا سمندر طواف کر رہا ہوگا تو سر سر آپ کو نظر آئیں گے، دور سے آپ تصویر دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ طواف کعبہ کر رہے ہوں گے، تو یہ قیامت کے دن کا اجتماع کا تصور آپ کو مضبوط بناتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر دعائیں اور روحانی سکون ملتا ہے۔ بیت اللہ کے سامنے دعا کا اثر دل کو یقین اور سکون دیتا ہے۔ جب آپ بیت اللہ کے سامنے، جو پہلے جا چکے ہیں وہ تو اس بات کو ضرور سمجھتے ہوں گے کہ بیت اللہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان کانپ اٹھتا ہے، انسان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں کہاں پہ، میں رب کے گھر کے سامنے، جس کعبہ کے سامنے میں نے ساری زندگی جس کی نیت کر کے نمازیں پڑھی ہیں، آج میں اس کے سامنے موجود ہوں۔ تو دعا کا اثر یقین میں بدل جاتا ہے کہ آج میں جو رب سے دعا مانگوں گا وہ یقینی طور پر قبول ہوگی۔ دعا ہی اصل عبادت ہے، اور عمرہ میں دعا کی قبولیت کی امید جو ہے نا ایمان کو بڑھاتی ہے۔ اجتماعی دعا کی امت کی وحدت اور اجتماعی طاقت کا بھی احساس دلاتی ہے۔ آپ جب ملتزم پہ جاتے ہیں، مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں، صفا مروہ پہ جاتے ہیں، تو ان مقامات کی جو دعائیں ہیں وہ دعا کی لذت کو بڑھا دیتی ہیں، چونکہ احادیث کے اندر ان میں قبولیت کے شواہد پائے جاتے ہیں۔ احادیث کے اندر موجود ہے کہ یہ مقام جو ہے قبولیت کے مقام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمرہ صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان کو تازگی دینے والا ایک عظیم روحانی سفر ہے، ایک مقدس سفر ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور اگر
ये माहौल दस्तयाब रहे, इंसान कोशिश भी करे और अल्लाह से मांगे भी सही कि या अल्लाह जो माहौल वहाँ पे मुझे मिला तो इसका कुछ हिस्सा, इसके असरात देर तक बरकरार रहें, तो अल्लाह ज़रूर ईमान को पुख्तगी के साथ साथ अमल की तौफीक भी अता फरमाता है। अगर आप भी अपने ईमान को मजबूत करना चाहते हैं, आपके पास वसाइल भी हैं और सेहत भी मौजूद है, तो उम्रा की नीयत कीजिए और इस मुबारक सफ़र के लिए तैयारी कर लीजिए। अगर आप पहले उम्रा कर चुके हैं, आपके क्या तासुरात हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मदीना के राही को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो पैगाम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।